کھانا بنا رہی تھی اور جب انہوں نے روٹیاں پکانے کے لیے چولہا جلایا تو ان کی نظر ڈرائنگ روم میں لگی گھڑی پر پڑی۔ ان کو فوراً یاد آیا کہ 1 بجے تو عمران کو اسکول سے لانا ہے۔ ڈرائنگ روم میں منی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ امی ڈرائنگ روم میں آئی اور منی سے کہا، منی میں تمہارے بھائی کو اسکول سے ابھی لے کر آئی، کوئی شرارت نہیں کرنا، بس میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر امی باہر نکل گئی اور اپنے اپارٹمنٹ کا مین دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ آٹومیٹک تھا جو بند ہوتے ہی لاک ہو جاتا۔ امی عمران کو اسکول سے لینے چلی گئی۔ منی کی نظر کچن میں پڑی تو گیس کا چولہا جل رہا تھا۔ منی نے لال آگ شدید پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف لپکی اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے چاہا میں آگ کو چھو لوں۔ اس کوشش میں وہ ناکام رہی کیونکہ ابھی اس کا قد چھوٹا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر باہر ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ منی کے دل میں نہ جانے اچانک کیا آیا۔ اس نے غصے سے اپنے کھلونوں کو چولہے کی طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں ایک کھلونے کو آگ لگ گئی اور یوں آہستہ آہستہ آگ سارے کچن میں پھیل گئی۔ جب آگ زیادہ بھڑک اٹھی تو دھواں باہر کھڑکی سے نکلنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ کا شور مچانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ بلڈنگ کے نیچے جمع ہو گئے۔ کسی نے فائر بریگیڈ کو فون کر دیا اور چند منٹوں میں ان کی گاڑی بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے مگر آگ زیادہ سے زیادہ ہی پھیلتی گئی۔ جب امی اسکول سے عمران کو لے کر گھر کی طرف آئی تو وہاں انہوں نے لوگوں کا رش دیکھ کر بلڈنگ کی طرف جو دیکھا تو آگ ان کے اپارٹمنٹ میں ہی لگی ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹا شور مچانے لگے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، میری منی کو بچا لو۔ عمران ماں کو دیکھ کر رونے لگا۔ امی نے وہاں موجود ایک لڑکی کو کہا کہ اوپر کمرے میں میری بیٹی منی ہے، کسی طرح اس کو بچا لو۔ اس لڑکے نے کہا، آنٹی فائر بریگیڈ والے آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں مسٹر پاور مین کو فون کرتا ہوں، اب وہی منی کو بچا سکتا ہے۔ اسی وقت لڑکے نے مسٹر پاور مین کو فون کیا تو جب اس نے سارا واقعہ سنا تو سارے کام چھوڑ کر فوراً اس جگہ پر آ پہنچا۔ مسٹر پاور مین واقعی ایک طاقتور اور ہمدرد آدمی تھا۔ اس میں بجلی کی سی تیزی تھی۔ مسٹر پاور مین نے وہاں کھڑے ہو کر ساری بلڈنگ کا جائزہ لیا اور وہ منی کو بچانے کے لیے بلڈنگ کی طرف لپکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ منی تک پہنچ گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ منی کا قد بہت چھوٹا تھا کہ وہ اندر سے دروازے کا لاک کھول دے۔ مسٹر پاور مین نے اپنی پاور کا استعمال کیا اور ایک ہی جھٹکے سے دروازہ توڑ کر اندر چلا گیا۔ دھواں تیزی سے ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگا۔ منی ایک کونے میں سہمی بیٹھی تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے منی کو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ پاور مین نے منی کو اٹھایا اور نیچے آ گیا۔ اگر کچھ وقت مزید گزر جاتا تو آگ نے ڈرائنگ روم کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لینا تھا۔ مسٹر پاور مین نے منی کو اس کی ماں کے حوالے کیا۔ عمران اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب سب لوگوں نے مسٹر پاور مین کا یہ کارنامہ دیکھا تو وہاں پر موجود بچوں اور بڑوں نے تالیاں بجا کر مسٹر پاور مین کو داد دی۔ منی کی ماں نے مسٹر پاور مین کی جرأت و ہمت کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے کی بیٹی بچ گئی ہے اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے پتہ نہیں منی کا آج کیا حال ہوتا۔ مسٹر پاور مین نے کہا، نہیں آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، اب مجھے اجازت دیں، کسی اور کو بھی میری ضرورت ہوگی۔ عمران نے آگے ہو کر مسٹر پاور مین کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری بہن کو بچا لیا ہے۔ مسٹر پاور نے کہا، اگر تم چاہو تو تم بھی میری طرح بن سکتے ہو۔ دراصل زندگی یہی ہے، دوسروں کی مدد کرنا، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا۔ عمران نے مسٹر پاور سے وعدہ کیا کہ وہ بڑا ہو کر ایسا ہی کرے گا اور ہر مشکل گھڑی لوگوں کا ساتھ دے گا۔ مسٹر پاور مین نے منی کو پیار کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مسٹر پاور ہوا کی طرح آیا
گیا اور ہوا کی طرح واپس بھی چلا گیا۔ امی منی کو گود میں اٹھا کر بہت خوش ہو رہی تھی کہ اللہ نے اسے دوبارہ زندگی دے دی ہے اور میری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ اب میں کبھی کوئی کام جلد بازی اور غفلت سے نہیں کروں گی۔ گھر لاک کرنے سے پہلے گیس، پانی اور بجلی وغیرہ ضرور چیک کرنی چاہیے۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ دیکھا بچوں، بعض اوقات چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔